بر صغیر میں ہی یعنی کہ سب کانٹیننٹ پاک و ہند کا جو ایریا ہے اس کے اندر ایک اور فتنہ پیدا ہوا. یہ پہلا بڑا فتنہ تھا جس میں دین کے اندر تبدیلی لائی گئی. اب تک جتنے بھی بڑے فتنے آ رہے تھے وہ مسلمانوں کے آپس میں غیر متحد ہونے کے فتنے تھے، اور یہ فتنہ کسی باہر سے نہیں آیا تھا، یہ فتنہ ایک اندرونی فتنہ تھا. یہ فتنہ ہوا، ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی ایریا کے اوپر پاک و ہند کے اندر بادشاہت عطا فرمائی تھی. اس کے ساتھ مل گئے اس فتنے کو پھیلانے میں بادشاہ ایز این امپلیمنٹر، ایز اے لیڈر، اور اس فتنے کو ویریفائی کرنے اور اس کو اپروو کرنے میں اس کے ساتھ دو بڑے علماء جو اس وقت کے ملا تھے جن کا نام ابو فضل اور فیضی تھا. انہوں نے اس فتنے کو جو ہے وہ بڑھایا اور امپلیمنٹ کرایا. ابو فضل اور فیضی نے فتنے کو ہوا دی جب انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ تعظیمی سجدہ جائز ہے. اب اس سے اکبر کو شے ملنا شروع ہوئی اور اس نے دین اسلام کی شکل کو مسخ کرنا شروع کر دیا. دین اسلام کی جو حیت تھی، جو اس کی ایسنس تھی، اس کو بریک کرنا شروع کر دیا. اس نے ایک نیا کانسیپٹ دیا جس کا نام تھا وحدت ادیان، یعنی کہ ون ریلیجن. اور اس کا تصور یہ تھا کہ اس میں سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، سورج پرست بھی درست ہیں، ہندو بھی درست ہیں، اور پھر دوسروں کے مذاہب کا خیال رکھنے کے لیے جن چیزوں کو اسلام نے جائز دیا تھا اس نے ان کو منع کرنا شروع کر دیا، اور جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا تھا اس نے ان کو جائز کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ہندوؤں کی دل آزاری سے بچنے کے لیے گائے کو ذبح کرنا منع کر دیا گیا. اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو ہندو مسلمان ہو چکے ہیں اب وہ دوبارہ ہندو بننا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. اس نے سور کے گوشت کو حلال کر دیا، اس نے شراب کو حلال کر دیا، زنا کی مختلف صورتیں جو ہیں اس نے بیان کر دی. تو اس نے مختلف طریقوں سے ایک دین کو مسخ کرنا شروع کر دیا، اس کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. اب اس فتنے کا سد باب کیسے ہوا، اس کو ختم کس طرح کیا گیا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا. ہوا کچھ یوں کہ جہانگیر جو ہے وہ بادشاہ کا جانشین وہ تھا، اول تھا، وہ اس کا اکبر کا بعد بادشاہ بنا. اب اس نے بھی انہی سارے چیزوں کو جاری رکھا اور ان چیزوں پہ چلتا رہا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجدد الافسانی جہانگیر کے دربار میں آئے تو انہوں نے اس کے سامنے سجدہ تعظیم کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں دین میں. اس کے اوپر مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو خوب سزا دی گئی، ان کے اوپر بہت ٹارچر کیا گیا. اب مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کے لاکھوں مریدین تھے، اور وہ سب بہت زیادہ اس بات سے کہ ان کے شیخ کو پکڑ لیا گیا ہے بہت ڈسٹرب بھی تھے، اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا بہت دلی صدمہ بھی تھا اور ایک تکلیف بھی تھی. اس پہ مجدد الافسانی نے اپنے مریدین کو، اپنے فالوورز کو تسلی دینے کے لیے اور خوبصورت بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میں اس وقت قید میں ہوں یا جو مجھے اس وقت یہاں پہ سزائیں مل رہی ہیں، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان سختیوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ ترقیاں عطا فرمانا چاہتے ہیں جو کہ میں جیل کے باہر رہ کے نہیں پا سکتا تھا. انہوں نے اپنے مکتوبات میں بعد میں یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے میری جمال کی تجلیات کے ساتھ تربیت فرمائی، اور پھر جیل میں جلال کی تجلیات کے ساتھ میری تربیت فرمائی. یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اب میرے پاس مشکل آ گئی تو اس کا مشکل کا کیا مطلب ہے، میرے پہ مشکل آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ مجھ سے جو ہے وہ میں دور ہو گیا. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو مشکل آئی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے جمال سے تربیت فرما رہے تھے، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جلال سے تربیت فرما رہے ہیں.
اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. ہم جس حالت میں بھی ہوں، ہمارے ارد گرد جو حالات بھی ہوں، اگر ہمارا اللہ سے تعلق ہے تو ہم اللہ کے ساتھ بدگمانی نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوہ اللہ نے تو مجھے اس حال میں ڈال دیا. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہر بات میں، ہر حال میں اس بات پہ راضی رہتے ہیں کہ مجھے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، اگر اللہ اس حال میں میرے سے خوش ہیں تو اسی میں میرے لیے خیر ہے. اور یہ ہمارے دوستوں کے ذہن میں خرابی، ایک مسکنسیپشن رہتا ہے کہ شاید جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اوپر حالات نہیں آتے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. جتنا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر آزمائش زیادہ آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس امت میں سب سے زیادہ آزمائشیں ان کے اوپر ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلسل ہر زمانے میں جو اللہ والے تھے ان کے اوپر مسلسل آزمائشیں آتی رہیں. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہرحال بات آگے بڑھی. اسی دوران تبدیلی کا سبب کچھ یوں بنا کہ جہانگیر نے سفر پہ جانا تھا، اور اس کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے ان کو پیچھے جیل میں اکیلا چھوڑ دیا تو کہیں یہ لوگوں کو جو ہے میرے خلاف نہ کر دیں، اور ایسا نہ ہو سکے کہ وہ بغاوت ہو جائے اور میرے پیچھے جو ہے وہ ایک میوٹنی ہو جائے. تو انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا جہانگیر صاحب نے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ سفر پہ لے کے چلیں گے. اب جب وہ سفر پہ چلے گئے تو جو جہانگیر کے درباری تھے، بڑے جرنیل تھے، ان کو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. انہوں نے ان کو قریب سے دیکھنا شروع کیا، ان کی توجہات ان کے اوپر پڑنا شروع ہوئی. تو ان کو احساس ہوا کہ یہ تو واقعی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے، اور ان کی بات میں اثر ہے، ان کی جو دعائیں ہیں اس میں اثر ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے میں فائدہ ہے. تو ان کا دل نرم ہونا شروع ہوا. اور جب ان کا دل نرم ہونا شروع ہوا تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے جہانگیر کو کہا کہ بھائی یہ جو ہستی ہیں یہ بہت معزز ہستی ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کرسی رہے تو پھر جو یہ بات کہتے ہیں ان کی بات پہ عمل کرنا شروع کرو. پھر جب جہانگیر کو ڈر ہوا کہ بھائی میرا کیا بنے گا، تو اس نے ان کی بات پہ عمل کرنا شروع کیا، اور اپنے جو دین اکبری تھا اس کو ختم کیا، اور اس کے ساتھ دوبارہ جو اصل دین اسلام تھا اس کو واپس لے کے آیا. تو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور ان کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فتنے کو، اس اندرونی فتنے کو، انٹرنل جو ایک ٹرائل آیا تھا، جو دین میں تبدیلی کا فتنہ تھا، اس کو ختم کیا.